جب سورج افق سے اوپر اٹھ رہا تھا، کرسٹی اور اختمون اسی جگہ کھڑے تھے جہاں ان کی گزشتہ روز ملاقات ہوئی تھی۔ اس صبح کی ملاقات بہت ہی مختصر تھی۔ کرسٹی نے اختمون کو بتایا کہ آج وہ زیادہ دیر رک نہیں سکے گی اور صرف یہ بتانے آئی ہے کہ آج جب مسلمانوں کا لشکر ظہر کی نماز پڑھ چکے گا تو اختمون اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ قالین لے کر آئے تھے۔ کرسٹی نے کہا کہ ان کے پاس قالین ہونے چاہیے، وہاں انہیں ایک آدمی ملے گا جو انہیں اپنے سپہ سالار کے خیمے تک پہنچا دے گا۔ یہ انتظام تم نے کیسے کیا ہے؟ اختمون نے پوچھا۔ مجھ جیسی لڑکی کیا نہیں کر سکتی، کرسٹی نے کہا۔ میں نے رات سپہ سالار کے خیمے میں گزاری ہے اور اسے بتایا کہ وہ مصر کے قالین کم از کم دیکھ ہی لے۔ وہ مان تو نہیں رہا تھا لیکن میں نے منوا لیا اور اس نے اپنے ایک محافظ کو کہہ دیا کہ کل قالین والے آئیں تو انہیں اس کے خیمے میں پہنچا دیا جائے۔ اسی روز ظہر کی نماز حسب معمول پورے لشکر نے باجماعت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ 3 آدمی قالین زمین پر رکھے کھڑے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف توجہ نہ دی، صرف انہیں دیکھا۔ خیمے میں پہنچنے کی کچھ ہی دیر بعد ایک محافظ خیمے میں داخل ہوا اور بتایا کہ قالینوں والے 3 آدمی آ گئے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں اندر بھیج دیا جائے۔ محافظ باہر نکلا اور 2 آدمی مسلوں کے سائز جتنے 2-4 قالین اٹھائے خیمے میں داخل ہوئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کھول کر دکھائیں۔ وہ آدمی قالین کھول کر زمین پر بچھانے لگے۔ ان کا تیسرا ساتھی خیمے کے باہر پہرے پر کھڑے محافظ کے پاس رکا رہا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ اس محافظ کی توجہ خیمے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیمے کے اندر دونوں نے قالین کھول دیے اور سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر قالینوں کے ارد گرد آہستہ آہستہ ٹہلنے لگے۔ ذرا جھک کر یا بیٹھ کر ان قالینوں کو قریب سے دیکھیں، اختمون نے کہا۔ ہم یہ قالین بیچنے نہیں آئے، آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے آئے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں جو آپ کو پیش کرے، یہی ہمارا ہنر ہے اور یہی لے آئے ہیں۔ ان رومیوں نے ہم پر فرعونوں کی طرح حکومت کی ہے، آپ تو ہمارے لیے رحمت کے فرشتے بن کر آئے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قالین پر جھک گئے جیسے اسے بڑی غور سے دیکھ رہے ہوں۔ اختمون آہستہ آہستہ ان کے عقب میں آ گیا۔ اس کا دایاں ہاتھ کپڑوں کے اندر چلا گیا۔ یہ ہاتھ باہر آیا تو اس میں خنجر تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ خنجر اوپر اٹھا اور پیشتر اس کے کہ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں اترتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران کن تیزی سے جھکے جھکے پیچھے کو مڑے، سیدھے ہوئے اور جھپٹ کر اختمون کے اوپر اٹھے ہوئے بازو کی کلائی پکڑ لی اور اس قدر زور سے مروڑی کہ اس کے ہاتھ سے خنجر نیچے گر پڑا اور اختمون اتنا طاقتور جوان ہونے کے باوجود اس طرح بل کھا گیا کہ اس کی پیٹھ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہو گئی۔ اختمون نے اپنے ساتھی سے کہا کہ نکالو خنجر، دیکھتے کیا ہو؟ اس کا ساتھی اپنے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالنے لگا تو خیمے کے باہر کھڑا محافظ بڑی تیزی سے خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ وہ اس قدر پھرتیلا تھا کہ خیمے کے دروازے میں نظر آیا اور دوسرے لمحے اس کی تلوار کی نوک اختمون کے ساتھی کے سینے میں چبھ رہی تھی۔ محافظ نے اسے خنجر پھینک دینے کو کہا تو اس نے بڑے اطمینان سے خنجر پھینک دیا۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید کوئی آواز پہلے ہی مقرر کر رکھی تھی جو انہوں نے منہ سے نکالی تو محافظ جو اسی آواز کے انتظار میں تھا کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح خیمے میں آیا اور اس شخص کو اپنے قابو میں لے کر اسے نہتہ کر دیا۔ اختمون عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابو میں تھا۔ ان کا تیسرا ساتھی جو باہر کھڑا تھا اسے ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ خیمے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے وہ خیمے کی طرف چلا تو 2 محافظ مجاہدین نے پیچھے سے آ کر اسے دبوچ لیا۔ مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار کو قتل کرنے کی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی۔ کرسٹی نے ان تینوں کو پھانسنے کے لیے بڑا ہی خوبصورت پھندا تیار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا فرمائی۔ شارینہ اور اس کے خاوند حدید نے اس کے ساتھ ایسا تعاون کیا تھا جس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سالاروں کو بلوایا۔ اختمون اور اس کے ساتھیوں کو باہر لے گئے۔ ننگی تلواروں سے مسلح 4 محافظ ان تینوں کے دائیں بائیں اور پیچھے کھڑے ہو گئے
اے خوش قسمت سپہ سالار، اختمون نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم تمہیں قتل کرنے آئے تھے، یہ قالین تو محض ایک بہانہ تھا۔ تیری خوش قسمتی اور ہماری بدبختی کہ ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا کردار اور اخلاق بہت ہی بلند اور قابل تعریف ہے۔ میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جاں بخشی کی درخواست نہیں کروں گا، صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں فوراً قتل کروا دے، ہمیں اذیتیں دے دے کر اور ترسا تڑپا کر نہ مارنا۔ سالاروں کو پہلے ہی معلوم تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ وہ سپہ سالار کے بلاوے کے ہی منتظر تھے۔ اطلاع ملتے ہی دوڑے آئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ انہیں فوراً قتل کر دیا جائے اور ایذا رسانی سے بچایا جائے۔ سالار یہ سن کر خاموش رہے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ ان تینوں کو سزائے موت ہی دی جائے گی، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا تو سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم مجھے قتل کرنے آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے تھے۔ میں تمہیں یہاں بھیجنے والے کو قتل کرواؤں گا۔ تم آزاد ہو، واپس جاؤ اور اپنے جرنیلوں اور بزنطیہ میں بیٹھے ہوئے اپنے بادشاہوں کو بتانا کہ مرد میدان میں آ کر لڑا کرتے ہیں، یوں اپنے دشمن کو فریب کاری سے قتل کروانے کی کوشش عموماً شکست کا باعث بنا کرتی ہے۔ انہیں کہنا کہ سکندریہ کی دیواروں اور قلعہ بندیوں کی پناہ سے باہر آؤ اور لڑ کر ہمیں یہاں سے پسپا کرو۔ تمہارے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جس کے مقابلے میں میرا یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ آؤ اور اس چھوٹے سے لشکر کو کچل ڈالو۔ یقین نہیں آتا سپہ سالار، اختمون نے کہا، تو ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہم اسے جذباتی اذیت سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے کردار کی تو ہم نے کوئی اور ہی کہانیاں سنی تھیں۔ ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تیرے قتل کا عہد ہم نے یہ قبول کر کے کیا تھا کہ ہم زندہ واپس نہیں جا سکیں گے، اور میں عہد کر چکا ہوں کہ تم زندہ واپس جاؤ گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے ہمارے کردار کی جو کہانیاں سنی ہیں ان میں یہ کہانی سب سے زیادہ دلچسپ اور انوکھی ہوگی جو تم باقی عمر لوگوں کو سناتے پھرو گے۔ اختمون اور اس کے ساتھی حیرت میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے یقین آیا کہ سپہ سالار نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ مجھے صرف ایک بات بتا دے اے سپہ سالار، اختمون نے پوچھا، تجھے کس طرح پتہ چل گیا تھا کہ میں خنجر نکال رہا ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ تجھے پہلے ہی علم تھا کہ ہم تجھے قتل کرنے آ رہے ہیں؟ کیا تم اس پر حیران نہیں ہوئے کہ ہم اتنے تھوڑے ہیں اور کتنی بڑی فوج سے مصر چھین لیا ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا تمہارے قاتلانہ حملے سے بچ نکلنا تو معمولی سی بات ہے۔ ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، جسے وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کا کوئی سبب پیدا کر ہی دیتا ہے۔ ہم کسی کو چوری چھپے قتل نہیں کیا کرتے۔ تو پھر یہ بھی سن لے اے خوش بخت سپہ سالار، اختمون نے کہا، سکندریہ بھی تیرا ہے۔ ہمیں اسقف اعظم کیرس نے تیرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہرقل کی ایک بیوہ مرتینہ نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کو قتل کروا دو تو اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کیرس اور مصر کی فوج کے سب سے بڑے جرنیل تھیوڈور میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ دونوں کی نیتوں میں خاصا فرق پیدا ہو گیا ہے اور وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے۔ سکندریہ کے شہری اپنی فوج سے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا بزنطیہ سے کمک نہیں آ رہی؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نہیں، اختمون نے جواب دیا، بزنطیہ میں کچھ اور ہی چپکلش اور سازش چل رہی ہے جو سکندریہ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ سکندریہ میں تو تیرے ساتھ صلح کے معاہدے کی بات ہوتی ہے۔ اگر تو نے اتنے ہی چھوٹے سے لشکر سے بیبلون اور کریون کے قلعے فتح کیے ہیں تو اسی لشکر سے تو سکندریہ بھی فتح کر لے گا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے قالین انہیں دے دیے جائیں اور انہیں واپس چلے جانے کی اجازت ہے۔ اختمون اصرار کرنے لگا کہ وہ قالین واپس نہیں لے جائیں گے، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام میں جاں بخشی کی قیمت وصول کرنا گناہ ہے، اور ہر وہ چیز اسلام میں حرام ہے جو مال غنیمت کے زمرے میں نہیں آتی۔ اگر کیرس یا تمہارا سب سے بڑا جرنیل یا تمہارا بادشاہ ملنے آئے اور اپنے ساتھ کوئی تحفہ لائے تو وہ میں قبول کر سکتا ہوں۔ تمہارا کوئی تحفہ مجھ پر حرام ہے۔
محافظ دستے کے مجاہدین نے قالین خیمے سے نکالے اور ان تینوں کے حوالے کر دیے۔ تینوں سر جھکائے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسٹی کو بلوایا۔ وہ آئی تو اسے بے ساختہ اور بے دریغ خراج تحسین پیش کیا، پھر پوچھا کہ وہ کیا انعام چاہتی ہے۔ اگر وہ آزاد ہونا چاہتی ہے تو اس کی یہ خواہش بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ نہیں قابل احترام سپہ سالار، کرسٹی نے کہا، میں اب آزاد نہیں ہونا چاہتی، مجھے اسلام میں داخل کر لیا جائے، اور اگر مجھے کوئی مسلمان قبول کر لے تو میں اس کے ساتھ شادی کر کے خوشی محسوس کروں گی۔ لیکن میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں ایک آبرو باختہ لڑکی ہوں۔ میرے خیال میں نے آپ کو قتل ہو جانے سے اس لیے بچایا ہے کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہماری عورتیں تمہیں اسلام سے ایسا روشناس کرائیں گی کہ تم اپنے آپ کو پاک باز عورت سمجھنے لگو گی، تمہاری شادی بھی کرا دی جائے گی۔ اس سے اگلے روز یا 2 روز بعد کا واقعہ ہے کہ رومی فوج کا ایک دستہ شہر سے باہر نکلا۔ اس دستے کی نفری بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے جتنی نفری باہر آ کر واپس چلی جاتی تھی، اس سے اس دستے کی نفری زیادہ تھی۔ تاریخ میں اس دستے کی نفری کا کوئی واضح ذکر نہیں، 1-2 اشاروں سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ 1000 کے لگ بھگ تھی۔ اس دستے کے کمانڈر نے مسلمانوں کو للکارا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دستے جتنی ہی نفری آگے کی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ رومیوں کا انداز وہی پہلے والا ہے کہ وہ لڑنے کی بجائے مجاہدین کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ میں اپنا ایک بہادر آگے کرتا ہوں، رومیوں کے کمانڈر نے للکار کر کہا، تم اس کے مقابلے کے لیے اپنا کوئی بہادر آگے کرو۔ کھلی لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے اس دور کی لڑائیوں کا ایک رواج تھا۔ مجاہدین کے سالار مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چلے گئے۔ ادھر سے ایک قوی ہیکل رومی گھوڑے پر سوار پہلے ہی دونوں طرف کی فوجوں کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے کارناموں میں بہت ہی مشہور تھے۔ وہ اس رومی کے مقابلے کو آگے بڑھے، دونوں کے پاس برچیاں تھیں اور وہ ایک دوسرے کو گھوڑے سے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں وار کرتے بھی تھے اور وار بچاتے بھی تھے۔ پھر یوں ہوا کہ رومی بڑی ہی تیزی سے آیا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ دونوں کے گھوڑے آمنے سامنے سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ رومی نے طاقت سے برچی کا وار کیا جو مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچا لیا، لیکن رومی کا گھوڑا مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پہلو سے اتنے قریب سے گزرا کہ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جھک کر برچی کا وار تو بچا لیا، لیکن رومی نے اپنے کندھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے آن پڑے اور ان کے ہاتھ سے برچی چھوٹ گئی۔ رومی نے ذرا ہی آگے جا کر گھوڑا روکا، بڑی تیزی سے موڑا اور مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اٹھ ہی رہے تھے رومی کی برچی کا شکار ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے گھوڑے کے پہلو کی ایک طرف ہو کر وار بیکار کر دیا۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھا تو رومی پھر واپس آیا، اور اب کے تو اس کا گھوڑا بہت ہی تیز تھا۔ اس نے مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پر سوار ہونے کی مہلت نہ دی اور برچی بلند کر کے پوری طاقت سے ماری۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکاب سے پاؤں نکالا اور بیٹھ گئے۔ اس طرح رومی کی برچی انہیں لگنے کی بجائے گھوڑے کے پہلو میں لگی اور گھوڑا بھاگ اٹھا۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پیادہ ہو گئے۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برچی یہ وار بچاتے ایک بار پھر گر پڑی۔ اب کہ رومی پیچھے کو مڑا تو صاف نظر آنے لگا کہ وہ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچی کی انی پر لے لے گا یا اپنے گھوڑے تلے روند ڈالے گا۔ اس وقت ایک مجاہد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے سرپٹ گھوڑا دوڑا دیا۔ بیشتر اس کے کہ رومی مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا مجاہد پہنچ گیا اور اس نے برچی کے پہلے وار سے ہی رومی کو گھوڑے پر اوندھا کر دیا۔ مجاہد کی برچی رومی کے پیٹ میں اتر گئی اور اس کی انی پیٹھ کی طرف سے باہر آ گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی دیوار سے کچھ زیادہ آگے آ گئے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ سالاروں کو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حملہ کس طرح کرنا ہے، جس میں سب سے اہم ہدایت یہ تھی کہ قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے، لیکن رومی جو لڑنے کے لیے آگے آ تو گئے تھے وہ ایسا خطرہ مول لینے والے نہیں تھے کہ شہر کا دروازہ مجاہدین اسلام کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔
انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ کچھ زیادہ نفری دروازے کے آگے کر دی اور دروازہ کھلا رہنے دیا۔ دیوار پر زیادہ خطرناک چیز منجنیقیں تھیں، لیکن مسلمان اتنا آگے چلے گئے تھے جہاں منجنیقیں اوپر سے نیچے کی طرف سنگباری نہیں کر سکتی تھیں۔ رومی تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں تو پھینکی، لیکن دونوں طرف کے آدمی اس طرح گڑمڑ ہو گئے تھے کہ تیر اندازی رک گئی۔ یہ اس لیے بھی رکی کہ مسلمان تیر اندازوں نے دیوار پر تیر پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ رومیوں کا انداز یہ تھا کہ وہ پیچھے ہی ہٹتے جا رہے تھے، اور مجاہدین کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کے اس پہلو پر چلے جائیں جس پہلو پر شہر کا دروازہ تھا۔ سالاروں کی للکار یہی تھی کہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ مارکا بڑا ہی گھمسان کا تھا، لیکن رومی پیچھے ہٹتے ہٹتے شہر کے اندر جاتے رہے۔ ان کا جانی نقصان تو اچھا خاصا ہوا، لیکن وہ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور کوئی ایک بھی مجاہد ان کے پیچھے دروازے تک نہ پہنچ سکا۔ پھر دروازہ بند ہو گیا۔ مجاہدین کو واپس آنا پڑا۔ آخر جمعۃ المبارک کی صبح طلوع ہوئی۔ مجاہدین نے اپنے سپہ سالار کی امامت میں نماز فجر ادا کی اور سپہ سالار نے لشکر کو بتایا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام میں لکھا تھا کہ حملہ بعد از نماز جمعہ کیا جائے اور دعا بھی کی جائے۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ نماز جمعہ کا وقت آیا تو پورے لشکر نے نماز پڑھی۔ خطبے میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو امیر المومنین کے پیغام کے یہ الفاظ ایک بار پھر سنائے کہ تم میں وہ پہلے والا جذبہ نہیں رہا اور شہادت کی تڑپ بھی نہیں رہی، اور تمہیں وہ جگہ پسند آ گئی ہے اور وہیں کے ہو کے رہ گئے ہو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سے کہا کہ آج ہمیں امیر المومنین کا یہ شبہ رفع کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ لشکر میں جوش و خروش تو وہی تھا جو پہلے بھی ہوا کرتا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، لیکن بند دروازوں والے قلعے پر یلغار خودکشی کے برابر تھی۔ سکندریہ کے دفاع کی بات ہی کچھ اور تھی۔ سالاروں کو سپہ سالار نے ضروری ہدایات اور احکام پہلے ہی دے دیے تھے۔ لشکر ہر طرح تیار تھا۔ اللہ نے مجاہدین کے لیے پہلی سہولت یہ مہیا کر دی کہ نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ رومی فوج باہر آ گئی۔ اس روز ان کی اچھی خاصی زیادہ نفری باہر آئی تھی۔ ان کی للکار سے پتہ چلتا تھا کہ آج وہ لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تاریخ میں ابن الحکم اور علامہ بلازری کے حوالے سے یہ بات بھی آئی ہے کہ شہر کی اس طرف والی دیوار پر اس قدر آدمی کھڑے کر دیے گئے تھے کہ ایک ہجوم تھا جس نے انسانی دیوار کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ان مورخین نے لکھا ہے کہ رومی جرنیلوں نے شہر کے لوگوں کو دیوار پر کھڑا کر دیا تھا۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور عورتوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے چہرے باہر کی طرف نہ رکھیں بلکہ پیٹھ باہر کو رکھیں، تاکہ مسلمانوں کو یہ یقین ہو کہ یہ عورتیں نہیں بلکہ مرد ہیں۔ یہ ہجوم دراصل مجاہدین کو ڈرانے کے لیے دیوار پر کھڑا کیا گیا تھا کہ دیکھ لو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تم یہ شہر فتح نہیں کر سکتے۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد آگے چلا گیا اور اس نے بڑی ہی بلند آواز سے رومیوں سے کہا کہ ہم تعداد سے ڈرنے والے نہیں۔ اگر ہم جنگی طاقت اور تعداد سے ڈر جاتے تو مصر میں داخل ہی نہ ہوتے۔ یہ مجاہد واپس آ گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اپنے لشکر سے کہا کہ تعداد سے نہ ڈرو، لڑنے والے یوں اوچھی حرکتوں اور باتوں سے ڈرایا نہیں کرتے، وہ لڑا کرتے ہیں۔ ان رومیوں کے اس مظاہرے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ڈرے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم آج ہم قلعے میں داخل ہو ہی جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد سپہ سالار نے بڑی تیز اور شدید یلغار کا حکم دے دیا۔ رومیوں نے شہر کی دیوار پر شہریوں کو اکٹھا کر کے بڑی ہی حماقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ جب مجاہدین نے حلہ بولا تو دیوار کے تیر اندازوں اور منجنیقوں کا جو خطرہ تھا وہ اس طرح کم ہو گیا کہ ان کا اپنا ہی ہجوم ان کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ تیروں اور پتھروں سے بچنے کے لیے مجاہدین نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ بڑی ہی تیزی سے رومیوں پر جھپٹ پڑے۔ لڑائی کی صورت ایسی پیدا ہو گئی کہ کسی بھی منجنیق کا کوئی ایک پتھر بھی نہ آیا اور تیر اندازی بھی خاصی کم رہی، کیونکہ ان کے اپنے ہی فوجی زد میں آتے تھے۔ اس روز واقعی رومی لڑنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ وہ یہ احساس بھی رکھتے تھے کہ سکندریہ گیا تو پورا مصر گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ فوج کو شراب پلا کر باہر بھیجا گیا تھا۔ بہرحال فوج پورے جذبے اور جوش سے لڑ رہی تھی۔ مجاہدین کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مہارت سے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، تاکہ جس چال اور ترتیب سے وہ حملہ کرنا چاہتے تھے اس میں ذرا سی بھی گڑبڑ نہ ہو۔
کوشش یہ تھی کہ قلعے میں داخل ہوا جائے۔ اس کا مجاہدین کو خاصا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ مجاہدین کا زیادہ دباؤ رومیوں کے اس پہلو پر تھا جس پہلو پر صدر دروازہ تھا۔ دروازے تو اور بھی تھے، لیکن ابھی رومی فوج ان کے آگے حائل تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے پہلو پر حملہ کروا دیا۔ اس طرح رومی پہلوؤں کی طرف سے سکڑتے گئے اور ایک گھنے ہجوم کی صورت اختیار کر گئے۔ ان کے پیادے گھوڑ سواروں کی لپیٹ میں آنے لگے اور ان پر جو گر پڑتا تھا وہ گھوڑوں کے قدموں تلے کچلا جاتا تھا۔ سپہ سالار نے رومیوں کو اور زیادہ بے حال اور مجبور کرنے کے لیے اپنے محفوظہ کے دستوں میں سے ایک دستہ آگے کر دیا کہ وہ سامنے کے رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ دائیں بائیں سے تو رومیوں پر خاصا دباؤ پڑ رہا تھا۔ اس کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ رومیوں کی چیخ و پکار نے اندر والوں کو مجبور کر دیا کہ اس طرف کے دروازے بھی کھول دیں۔ اس وقت رومیوں کی دراصل ضرورت یہ تھی کہ اندر سے مزید فوج باہر بھیجی جائے جو مجاہدین کو پسپا کر دے، لیکن دروازے کھولے تو گھڑ سوار رومی اندر جانے لگے۔ اس طرح انہوں نے اندر سے آنے والوں کا راستہ روک لیا۔ مجاہدین اس قدر دیوار کے قریب چلے گئے تھے کہ اوپر سے تیر آتے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ سپہ سالار نے اپنے تیر اندازوں کو ایسے مقام پر مورچہ بند کر دیا تھا جہاں سے ان کے تیر بڑی آسانی سے دیوار پر پہنچ جاتے تھے اور رومی تیر انداز اور منجنیقوں کے آدمی زخمی ہو کر وہاں سے ہٹ رہے تھے۔ اس خونریز مارکے میں ذاتی شجاعت کے بڑے ہی کارنامے ہوئے۔ اس روز مجاہدین کا جوش و خروش انتہا سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ وہ طویل محاصرے سے تنگ آئے ہوئے تھے اور پھر امیر المومنین نے ان کی نیتوں پر شک کا اظہار کیا تھا۔ ان میں کچھ اس قسم کا احساس پایا جاتا تھا کہ امیر المومنین ناراض ہیں تو سمجھو اللہ بھی ناراض ہے۔ تمام سالار پوری حاضر دماغی سے کام لے رہے تھے۔ اس وقت تک انہیں رومیوں کی کمزوری کا پتہ چل چکا تھا۔ آخر رومی اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑنے لگے اور اس کے ساتھ ہی وہ کھلے دروازوں سے اندر جانے لگے۔ رومی اس قدر خوفزدہ ہو چکے تھے کہ انہیں صدر دروازہ بند کرنے کی بھی ہوش نہ رہی۔ ایک تو ان کی ضرورت تھی کہ یہ دروازہ کھلا رہے کیونکہ باہر کے فوجی اندر جا رہے تھے اور اندر سے فوجی باہر آنے کی کوشش میں تھے۔ اس ہڑبونگ اور خونریزی میں مجاہدین قلعے میں داخل ہو گئے۔ قلعے میں داخل ہونے والوں میں سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ مجاہدین نے جب دیکھا کہ ان کے سپہ سالار اور سالار بھی قلعے میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے بڑا ہی زوردار ہلہ بولا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ وہ اس خطرے کے پیش نظر جانوں کی بازی لگا کر قلعے میں داخل ہوئے تھے کہ ان کے سپہ سالار اور ایک دو سالار اندر چلے گئے تھے اور صاف نظر آ رہا تھا کہ رومی انہیں گھیر کر کاٹ پھینکیں گے۔ یہ خبر تمام تر لشکر میں پھیل گئی کہ سپہ سالار قلعے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس سے مجاہدین کی جوش و خروش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان سالاروں کو جو ابھی باہر تھے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ سپہ سالار اور جو سالار اندر چلے گئے ہیں زندہ پکڑے جائیں گے۔ مجاہدین پکڑے جانے کی بجائے جانیں دے دینا بہتر سمجھتے تھے۔ سپہ سالار کا زندہ گرفتار ہو جانا پورے لشکر کے لیے بڑا ہی نقصان دہ تھا۔ مسلمانوں کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کمانڈر پکڑا جاتا تو پورا لشکر بھاگ اٹھتا۔ مسلمانوں کا انداز اور طور طریقہ یہ تھا کہ سپہ سالار کے شدید زخمی یا شہید ہو جانے کی صورت میں کوئی دوسرا سالار کمان لے لیتا اور لشکر کی قیادت میں ذرا سا بھی فرق نہیں آتا تھا۔ پھر بھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار کا دشمن کے ہاتھ چڑھ جانا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ تاہم مجاہدین پر اس کا یہ اثر نظر آیا کہ جہاں جہاں سپہ سالار کے اندر چلے جانے کی خبر پہنچی اور ساتھ یہ خطرہ محسوس ہوا کہ وہ زندہ نہ پکڑے جائیں، مجاہدین کا جوش و خروش اس قدر زیادہ ہو گیا جیسے وہ ان دیواروں کو ہاتھوں سے گرا کر اندر چلے جائیں گے اور اپنے سپہ سالار کو زندہ و سلامت دیکھیں گے۔ مجاہدین اسی جوش و خروش سے اندر گئے تو یوں لگتا تھا جیسے خاک و خون کا طوفان آ گیا ہو۔ ان کے سامنے جو آیا وہ کٹ کر گرا اور تڑپنے لگا، لیکن اندر رومی فوج کی تعداد مجاہدین کی نسبت بہت ہی زیادہ تھی۔ جرنیلوں نے اپنے فوجیوں کو ایسا بھڑکایا اور گرمایا کہ رومی بھی جوش اور بڑے ہی مضبوط حوصلے کے ساتھ مجاہدین پر جھپٹ پڑے۔ جرنیل للکار رہے تھے کہ یہ بہت ہی تھوڑے ہیں، انہیں گھیر کر ختم کر دو۔ شہر کی عورتیں بھی اپنے فوجیوں کو للکار اور گرما رہی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ رومیوں نے تمام دروازے بند کر دیے۔ مجاہدین کی بیشتر نفری باہر ہی رہ گئی۔ تاریخ اس مارکے کو یوں بیان کرتی ہے کہ اندر والے مجاہدین لڑ رہے تھے اور دروازوں کی طرف اس لیے ہٹ رہے تھے کہ دروازہ پھر کھول دیں۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ ایک دروازہ کس طرح کھل گیا۔ توقع تو یہ تھی کہ اس دروازے سے مجاہدین اندر چلے جائیں گے،
لیکن اس دروازے پر اتنے زیادہ رومی تھے کہ باہر سے کوئی اور مجاہد اندر نہ جا سکا، بلکہ اندر والے مجاہدین پر اتنا دباؤ پڑا کہ اس دروازے سے باہر آ گئے اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ غیر مسلم مورخین، جن میں بٹلر خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور تمام مسلمان مورخین نے لکھا ہے کہ مجاہدین تو باہر آ گئے لیکن 4 مجاہدین اندر ہی رہے۔ ان میں سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور سالار مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور دوسرے 2 مجاہدین تھے۔ یہ چاروں ایسی دیوانگی کے عالم میں لڑ رہے تھے کہ کوئی بھی رومی ان کے قریب آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی رومی نہیں پہچانتا تھا۔ کسی رومی جرنیل کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان 4 مجاہدین میں ایک سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور سالار بھی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ جانیں لڑا کر ان دونوں سالاروں کو زندہ پکڑ لیتے اور پھر صلح کی اپنی شرائط مسلط کرتے۔ اسقف اعظم کیرس نے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کے لیے خزانہ لٹا دیا تھا۔ اگر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ چڑھ جاتے یا اسے معلوم ہوتا کہ ان چاروں میں یہ شخص عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو وہ انہیں فوراً قتل کروا دیتا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ سپہ سالار ختم ہو جائے تو اس قلیل سے لشکر سے مصر چند دنوں میں واپس لیا جا سکتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ روم کے حکمران حلقوں میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دہشت کا نام بن گیا تھا۔ یہ بھی اللہ کی مدد تھی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ چاروں لڑتے رہے اور رومی انہیں عام سی قسم کے یا سپاہیوں کی حیثیت کے مجاہد سمجھتے رہے۔ رومیوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ قلعہ محفوظ ہے اور مسلمانوں کو باہر دھکیل دیا گیا ہے اور دیواروں سے تیر انداز انہیں اور دور ہٹا چکے ہیں، تو رومی ہنسی مذاق کے موڈ میں آ گئے۔ اتنی بڑی فوج کے لیے 4 آدمیوں کو پکڑنا یا تلواروں اور برچھیوں سے مار ڈالنا کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں۔ چاروں اس طرح لڑ رہے تھے کہ انہوں نے پیٹھیں جوڑی ہوئی تھیں اور رومی فوجی انہیں گھیرے میں لیے ہوئے آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ آتے تھے۔ کسی طرف سے بھی ان پر کوئی وار کارگر نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب جانتے تھے کہ ان چاروں کو آخر مرنا ہے۔ اگر تلواروں اور برچھیوں سے یہ گھائل نہیں ہوتے تو ذرا دور سے ان پر ہر طرف سے تیر چلائے جائیں گے اور یہ ڈھیر ہو جائیں گے۔ لیکن ایک جرنیل کو کوئی اور ہی خیال آ گیا۔ اس جرنیل نے اپنے ان آدمیوں کو پیچھے ہٹانے کا حکم دیا جو ان چاروں کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب صورت یہ تھی کہ یہ چاروں اکٹھے کھڑے تھے اور ذرا دور ہٹ کر فوجی اور شہری دائرے میں یوں کھڑے تھے جیسے تماشائی دنگل دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ٹھہر جاؤ، یہ جرنیل ان مسلمانوں کے قریب آیا اور بولا، تمہارے لشکر نے ہمارے کچھ آدمی قید کر لیے ہیں، ہم تمہیں دیوار پر لے چلتے ہیں، وہاں سے اپنے سپہ سالار سے کہو کہ وہ ہمارے آدمیوں کو چھوڑ دے اور ہم تم چاروں کو عزت سے رخصت کر دیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ اس طرح چھپا لیا تھا کہ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ انہیں کسی نے پہچانا نہیں۔ انہوں نے جرنیل کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم کسی شرط پر ہتھیار نہیں ڈالا کرتے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم جانیں دے دیتے ہیں اور اللہ کے حضور سرخرو ہو جاتے ہیں۔ اگر تم اسے بہادری سمجھتے ہو کہ پوری فوج 4 آدمیوں کو قتل کرنے کی کوشش میں لگا دی جائے تو ہم اصل بہادری دکھائیں گے، تمہاری پوری فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے جانیں دیں گے۔ یہ جرنیل رومی تھا اور رومی بلا شک و شبہ جنگجو قوم تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے اس کے دل پر بڑا ہی گہرا اثر کیا۔ اس نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ یہ کوئی بہادری نہیں کہ 4 آدمیوں کو پکڑنے یا مارنے کے لیے اس نے پوری فوج کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ پھر میری ایک شرط مان لو، جرنیل نے کہا، میں ایک آدمی باہر نکالتا ہوں اور تم میں سے کوئی آدمی اس کا مقابلہ کرو۔ اگر میرے آدمی نے تمہارے آدمی کو مار دیا تو پھر ہم باقی تینوں کے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں گے، اور اگر تمہارے آدمی نے میرے آدمی کو مار ڈالا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں قلعے سے نکال دوں گا، تم آزاد ہوگے۔ چاروں نے یہ شرط مان لی اور کہا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ قوی ہیکل، شہ سوار اور مانا ہوا بہادر ہے اسے سامنے لاؤ۔ جرنیل گیا اور مقابلے کے لیے کسی کو منتخب کرنے لگا۔ ادھر مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اس رومی کا مقابلہ کریں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مختصر سا مکالمہ ہوا
وہ تاریخ کے دامن میں لفظ بہ لفظ آج تک محفوظ ہے۔ وہ یوں ہے، سوچ لو مسلمہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم پہلے بھی شرمسار کرا چکے ہو۔ ایک رومی نے تمہیں گھوڑے سے گرا دیا تھا، ایک مجاہد نے تمہیں بچا لیا، اب پھر تم مقابلے کے لیے اترنا چاہتے ہو؟ میرے محترم سپہ سالار، مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنی اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ میں مارا گیا تو مجھے بخش دینا، لیکن مجھے اس موقع سے محروم نہ کریں۔ دراصل عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رومی کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے انداز سے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور انہیں لڑنے کی اجازت دے دی۔ ادھر سے جو رومی مقابلے کے لیے نکلا وہ خود تو قوی ہیکل تھا ہی، لیکن اس کا جنگی گھوڑا اتنا زبردست تھا جیسے اس کے قابو میں ہی نہ آ رہا ہو۔ وہ جب چلتا اور دوڑتا تھا تو زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں برچھی تھی، لیکن مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تلوار تھی۔ برچھی اور تلوار کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام لے کر اس کے مقابلے کو نکل گئے۔ دونوں گھوڑے کچھ دور چلے گئے، رکے اور پیچھے کو مڑے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف گھوڑے دوڑائے۔ رومی نے برچھی آگے کر رکھی تھی، مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار تانی ہوئی تھی، لیکن پیشتر اس کے کہ تلوار برچھی والے کے جسم تک پہنچ سکتی، برچھی تلوار والے کے جسم میں داخل ہو چکی ہوتی۔ وہاں تو کوئی کارآمد پینترا ہی کام آ سکتا تھا یا اللہ کا خاص کرم مطلوب تھا۔ گھوڑے ایک دوسرے کے بالکل قریب آئے تو مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک لخت بائیں کو یوں جھک گئے جیسے گھوڑے سے گرنے لگے ہوں۔ اس سے یہ ہوا کہ رومی کی برچھی، جس کا نشانہ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ یا پیٹ ہو سکتا تھا، ان کے جسم کے اوپر سے گزر گئی۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھوڑے کی باگیں کھینچی اور اسے وہیں روک لیا، وہیں سے پیچھے کو موڑا۔ رومی ابھی گھوڑے کو روک رہا تھا، اسے بھی پیچھے کو مڑنا تھا، لیکن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا بے حد تیز ہو گیا۔ بیشتر اس کے کہ رومی اپنا گھوڑا پوری طرح موڑ چکتا اور دوڑاتا، مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا۔ انہیں مارنے کے لیے برچھی اوپر اٹھائی ہی تھی کہ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار برچھی کی طرح اٹھے ہوئے بازو کے نیچے رومی کی بغل میں اتنی زور سے اتری کہ سینے کے اندر چلی گئی۔ رومی کا وہ بازو نیچے ہوا اور ہاتھ سے برچھی چھوٹ کر زمین پر جا پڑی۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا آگے جا کر گھوڑے کو پھر اسی تیزی سے موڑ لائے۔ رومی ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار برچھی ہی کی طرح اس کی پیٹھ میں اتر گئی۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کہ گھوڑا ذرا چکر میں لے جا کر موڑا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے رومی کو مار لیا ہے۔ رومی کی حالت اب یہ تھی کہ وہ دائیں طرف کو جھک گیا تھا اور جس بازو کی طرف تلوار سینے میں اتری تھی وہ بازو بے جان سا ہو کر نیچے لٹک رہا تھا۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے آ کر اس بازو والے کندھے پر اتنی زور سے تلوار کا وار کیا کہ بازو آدھے سے زیادہ کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا، لیکن کندھے کے ساتھ لٹکتا رہا۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحانہ انداز سے گھوڑا تماشائیوں کے قریب لے جا کر چکر میں موڑا اور چکر پورا کیا۔ رومی گھوڑے سے گر پڑا تھا اور اس کا ایک پاؤں رکاب میں آگے چلے جانے کی وجہ سے رکاب میں پھنسا رہا اور گھوڑا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسے گھسیٹتا رہا۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے پیچھے سے آ کر رومی کے گھوڑے کی پیٹھ میں تلوار زور سے چبھوئی تو گھوڑا بدک کر دوڑنے لگا اور مرتے ہوئے رومی کو گھسیٹتا پھرا۔ مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ جیت لیا تھا۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھنے والی بات ہے کہ یہ گھوڑا مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نہیں تھا، وہ تو پیادہ قلعے میں داخل ہوئے تھے۔ رومی جرنیل نے انہیں کہا تھا کہ وہ اپنے لیے گھوڑا خود منتخب کر لیں، جو انہوں نے کر لیا تھا۔ وہ اس گھوڑے کے لیے اور گھوڑا ان کے لیے اجنبی تھا۔ گھوڑا اپنا ہوتا تو وہ اپنے سوار کے اشارے بھی سمجھتا ہے، لیکن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجنبی گھوڑے کو بھی ایسا قابو میں رکھا کہ ان کے اشاروں پر چلتا رہا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی میدان میں آئے۔ ادھر سے مقابلہ کرانے والا جرنیل آیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توقع نہیں تھی کہ رومی جرنیل اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اس نے اپنے لوگوں اور فوج کو تماشا دکھانا تھا جو وہ دکھا چکا تھا۔ اے روم کے جرنیل، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ایک جنگجو قوم کے جرنیل ہو اور جنگجو قوم وعدہ خلافی نہیں کیا کرتی۔ کیا تمہارے وعدے کے مطابق ہم آزاد ہیں؟
ہاں، جرنیل نے کہا، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں تمہاری بہادری کا قائل ہو گیا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر آئے تھے۔ چاروں چل پڑے۔ رومی جرنیل نے انہیں روک کر مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ گھوڑا اپنے ساتھ لیتے جاؤ، اسے انعام سمجھنا۔ نہیں روم کے جرنیل، مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم یوں کسی سے انعام وصول نہیں کیا کرتے۔ ہم لڑتے ہیں اور دشمن کے گھوڑے اور مال غنیمت خود ہی لے لیا کرتے ہیں۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میری قدر کی۔ تماشائیوں نے ان چاروں کو جانے کا راستہ دے دیا۔ چاروں باہر نکلے تو کچھ دور جا کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور بے اختیار مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیا۔ مسلمہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم وہ مقابلہ ہارے تھے تو میں نے تم پر طنز کی تھی۔ آج تم نے میری وہ ناراضگی دھو ڈالی ہے۔ مجھے ایسے کلمے نہیں کہنے چاہیے تھے۔ میں نے زندگی میں 3 غلطیاں کی ہیں۔ 2 زمانہ جاہلیت میں جب میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور تیسری غلطی یہ کہ تم جیسے بہادر پر طنز کی تھی۔ خدا کی قسم اب ایسی چوتھی غلطی نہیں کروں گا۔ قلعے سے کچھ دور مجاہدین کا لشکر بے تاب تھا اور اس بے تابی میں پریشانی کا عنصر زیادہ تھا۔ لشکر کی قیادت ایک اور سالار نے سنبھال لی تھی، لیکن ان کے سامنے سب سے بڑا اور پیچیدہ مسئلہ یہ تھا کہ قلعے پر ایک بار پھر یلغار کی جائے یا انتظار کیا جائے۔ سارے لشکر کو توقع یہی تھی کہ سپہ سالار مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں مجاہدین پکڑے گئے اور قتل بھی کیے جا چکے ہوں گے۔ انہوں نے جب ان چاروں کو قلعے سے آتے دیکھا تو سب حیرت زدہ ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگے، جیسے انہیں کوئی نظری دھوکہ ہو رہا ہو۔ چاروں لشکر کے قریب آئے تو لشکر سے بے ساختہ تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اسلام کے پاسبانوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی بلند اور جوشیلی آواز میں لشکر سے کہا، سکندریہ ہمارا ہے۔ 2-4 روز پہلے اللہ نے مجھے قاتلوں سے بچایا، اور اب ہم قلعے کے اندر پھنس گئے تو بھی اللہ نے ہمیں زندہ و سلامت باہر نکال دیا ہے۔ یہ اللہ کے اشارے ہیں۔ مجھے اللہ نے سکندریہ کی فتح کا فرض سونپ کر زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس کے فوراً بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کو اپنے خیمے میں لے جا کر سکندریہ پر ایک اور یلغار کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔